اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ سورہ مبارکہ انعام کے اختتام کے بعد 7واں سورہ سورہ اعراف، جس کا آج سے آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ اعراف کو اعراف اس لیے کہا گیا کہ پروردگار عالم نے اس سورے میں اس لفظ کا استعمال کیا ہے، اور ایک ایسے مقام پر کہ جہاں قیامت کی منظر کشی ہو رہی ہے، وہاں پر جنت اور جہنم کے علاوہ ایک درمیانی مقام کا تعارف کروایا گیا ہے اعراف کے عنوان سے۔ انشاءاللہ جب ہم اس آیت پر پہنچیں گے تو اس کے حوالے سے بھی گفتگو کی جائے گی۔ یہ مکی سورہ ہے، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سوروں میں اس کا شمار کیا گیا ہے۔ اس کی 206 آیتیں ہیں بسم اللہ کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فوراً بعد یہاں پر بھی ہمیں حروف مقطعات نظر آتے ہیں۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں ہم الف لام میم دیکھ چکے ہیں۔ یہاں پر الف لام میم کے بعد صاد کا بھی اضافہ ہے، الف لام میم صاد۔ ایک تو اس کا وہی مطلب ہے کہ جو 11ویں امام کی حدیث سے ماخوذ ہے، جس کو صاحب تفسیر نمونہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے بہت زیادہ اصرار بھی کیا ہے کہ پروردگار عالم نے ان حروف کے ذریعے سے مخاطب کیا اور متوجہ کیا کہ یہ قرآن انہی حروف سے مل کر بنا ہے جو روزانہ تمہاری بول چال میں استعمال ہوتے ہیں۔ تم حروف کو جوڑ کر لفظ بناتے ہو، لفظوں کو جوڑ کر جملے بناتے ہو، جملوں کو جوڑ کر مضمون تیار کرتے ہو۔ تو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے بلکہ اپنی طرف سے بنایا گیا ہے، تو لفظ وہی لفظ ہیں، حروف وہی حروف ہیں، تم بھی ان کو جوڑ کر ایسا ہی ایک سورہ بنا کر لے آؤ۔ اگر ناکام ہو جاؤ تو مان لو کہ پھر یہ خدا کا نازل کردہ ہے، جس نے انہی حروف کو جو تمہاری بول چال میں استعمال ہوتے ہیں جوڑ کر ایک ایسا کلام بنا دیا کہ جس کا جواب لانے سے تم عاجز ہو۔ پھر ایک پہلو یہ بھی بیان کیا گیا کہ چونکہ الف لام میم بھی ہے اور صاد بھی، تو وہ سورے جن کے اندر الف لام میم آیا ہے اور قرآن مجید کا ایک سورہ ہے جو صاد ہی سے شروع ہوتا ہے، ان دونوں کے مضامین کو گویا سورہ اعراف کے اندر یکجا کر دیا گیا ہے۔ اس رخ سے بھی علماء کرام نے ان سوروں کا جائزہ لیا ہے۔ یہاں پر الف لام میم صاد کے فوراً بعد پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کتاب انزل الیک، یہ وہ کتاب ہے جو آپ پر نازل کی گئی ہے۔ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، تو آپ کو اس کی طرف سے دل تنگی نہ ہونا چاہیے۔ یعنی اب پیغمبر اکرم کا معاملہ یہ ہے کہ جس طرح سے اولاد کے راہ راست پر نہ ہونے کی وجہ سے باپ پریشان ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر امت میں سے لوگ سنجیدگی سے پیغام کی طرف توجہ نہ کرے تو وہی تشویش اور وہی ایک پریشانی کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو پروردگار عالم یہاں پر یہی سمجھا رہا ہے کہ یہ اپنے حبیب کو مخاطب کر کے گویا ایک کاؤنسلنگ ہے، ایک تسلی ہے کہ آپ کو دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، اور جو آپ پر کتاب اتاری گئی ہے ظاہر اس لیے تھوڑی ہے کہ آپ اسے خاموشی کے ساتھ اپنے پاس رکھے رہیں، بلکہ وہ تو اتاری ہی اس لیے گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے خلق خدا کو عذاب الہی سے ڈرائیں اور ایمان لانے والوں کو حقیقتوں کی یاد دہانی ہوتی رہے۔ لہذا بہرحال یہ کام آپ کو ہر صورت انجام دینا ہے۔ وہی آگے پرپس بیان کیا گیا کہ لتنذر بہ، کہ آپ اس کے ذریعے سے انذار کریں، یعنی ان کو جھنجھوڑیں، ان کو ڈرائیں، وذکریٰ للمؤمنین، اور یاد دہانی ہے یہ صاحبان ایمان کے لیے، یعنی ان کے لیے ایک ریفریشر ہے پروردگار عالم کی جانب سے، جو آپ کے ذریعے سے انجام پا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد تمام افراد کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو اس کی جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ یعنی بے شک قلب پیغمبر پر اتارا گیا، پیغمبر نبی ہے، مگر نبی کے ذریعے سے یہ پیغام آگے فارورڈ ہونا ہے تمام لوگوں تک، تو سب کو مخاطب کر کے کہا گیا یہ تمہارے رب کی طرف سے جو نازل کیا گیا ہے اس کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اسے چھوڑ کر دوسروں کو اپنا سرپرست نہ بناؤ۔ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بہت کم ہے تمہارا نصیحت قبول کرنا۔ یہ آیت نمبر 3 میں خدا نے کہا، اور آیت نمبر 10 میں کہا جائے گا کہ بہت کم ہے تم میں
شکر گزار افراد کا ہونا، یعنی شکر کرنے والے بھی کم ہیں، نصیحت لینے والے بھی کم ہیں. تو ان کی تعداد کا کم ہونا اس پیغام کی گریٹنس یا اس کی عظمت کو کم نہیں کرتا. وہ نہ مانے تو بھی پیغام اپنی جگہ پر اسی عظمت کا حامل ہے. توحید کے ساتھ بھی یہی ہے، نبوت کے ساتھ بھی یہی ہے، ولایت کے ساتھ بھی یہی ہے. ماننے والوں کی کثرت یا قلت اس پیغام کی عظمت یا حقانیت کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی، وہ اپنی جگہ پر انٹیکٹ ہے. وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں کہ جن کو ہم نے ہلاک کر دیا. فَجَاءَهَا بَأْسُنَا، ہمارا عذاب ان کے اوپر آیا، بیاتن او ہم قائلون، رات میں یا جب وہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے. یعنی یہ پروردگار عالم نے ماضی کی ایک داستان بلکہ اوور آل ایک منظر کشی کر دی کہ بستیوں کے ساتھ ہم یہ کرتے رہے کہ وہ آرام سے خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے اور ان پر عذاب آ گیا جب انہوں نے ہماری بات کو نہیں سنا، یا دوپہر کو جب وہ قیلولہ کر رہے تھے، نیپ لے رہے تھے، اس وقت ان پر ہمارا عذاب آ گیا. فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا، تو جب ہمارا عذاب آیا تو ان کی چیخ و پکار کیا تھی؟ صرف اتنی، الا ان قالوا انا كنا ظالمین، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بے شک ہم ظالمین تھے، ہم لوگ گنہگار تھے. اب ظاہر ہے کہ یہ اعتراف اگر اس وقت ہو جب موقع اصلاح باقی ہے اور عزم اصلاح بھی ہو تو وہ توبہ کی حیثیت رکھے گا اور وہ سزا سے بچا سکتا ہے. مگر جب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ احساس پشیمانی کی تاخیر پہ لعنت. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، تو ہم بلا شبہ ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور خود رسولوں سے بھی ہم یقیناً سوال کریں گے. قوم تو یہ پوچھیں گے کہ تم نے کس طرح سے رسپونڈ کیا، رسولوں سے یہ پوچھیں گے کہ تم نے کیا پیغام پہنچایا، تاکہ جب میدان قیامت ہو تو گویا رسولوں کی عظمت بھی سامنے آ جائے اور جو ماننے والے ہیں یا جن کی طرف بھیجا گیا، ماننے والے تو نہیں، جن کی طرف بھیجا گیا تھا ان لوگوں نے جس طریقے سے بیہیو کیا تو ان کی رسوائی بھی سب کے سامنے آیا ہو جائے. وَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، اور بے شک ان کے سامنے پوری واقعیت کے ساتھ ہم سب واقعات پیش کریں گے، واقفیت کے ساتھ، یعنی ہمارے پاس پورا علم ہے. وما كنا غائبین، اور ہم غیر حاضر تو تھے نہیں. یعنی وہاں پر جو سوال جواب ہو رہا ہے وہ اس لیے نہیں کہ ہم اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، خدا کا علم تو ذاتی ہے. پھر آگے فرمایا یہ جو قیامت ہی کی منظر کشی ہو رہی ہے، والوزن یومئذ الحق، کہ وزن کرنا اس دن بالکل حق ہوگا، یعنی جو اعمال ہے ان کو تولا جائے گا. فمن ثقلت موازینہ، تو جس شخص کے اعمال کے پلے بھاری ہوں گے، یعنی ان اعمال کے اندر ویٹیج ہوگا، وزن ہوگا، فاولئک هم المفلحون، تو وہ لوگ کامیاب ہوں گے. ومن خفت موازینہ، اور جن کے اعمال کے پلے ہلکے ہوں گے یعنی ان کا وزن کم ہوگا، فاولئک الذین خسروا انفسهم، تو وہ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، جو انہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ ناانصافی کی تھی اس کی وجہ سے کہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے، یعنی ان کے اعمال کے اندر کوئی وزن نہیں ہوگا یا کم ہوگا. اب یہاں پر ہم پہلے بھی سورہ انعام میں دیکھ چکے ہیں کہ پروردگار عالم نے وزن کے بارے میں کہا کہ کوئی ایک نیکی کرے گا تو 10 برابر ثواب ملے گا. یہ وزن ہی کو تو سمجھایا جا رہا ہے کہ وزن اس کا بڑھ کر اس کے نامہ اعمال میں بڑھا کر لکھا جائے گا. اگر کسی نے ایک برائی کیا تو اسے ایک ہی شمار کیا جائے گا، یعنی پہلے ہی کرم پروردگار عالم کا شامل حال ہے. یہ تو بندے کی بدقسمتی ہے کہ اس کے باوجود اس کے اعمال کی میزان جو ہے وہ ہلکی پڑ جائے. اور یہ تولا جانا دونوں طرح سے ہے، اعمال خیر کی زیادتی اور کمی، اور ساتھ ہی ساتھ کمال اور نقص کے اعتبار سے، یعنی کوانٹیٹیولی بھی دیکھا جائے گا اور کوالٹیٹیولی بھی دیکھا جائے گا. اب یہ کس طریقے سے تولا جائے گا اس پر اجمالی یعنی ایمان جو ہے کافی ہے، ورنہ ہم جانتے ہیں اتنا تو کم سے کم کہ جو چیز جیسی ہوتی ہے ویسا اس کا تولنے کا حساب کتاب بھی ہوتا ہے. اگر کسی چیز کو کلو گرام کے اندر تولنا مناسب ہو تو اسی طریقے سے تولا جاتا ہے، اور اگر بجلی کو حساب کتاب کرنا ہو تو پھر اس کے میٹرز ہوتے ہیں. گیس کا حساب کتاب کرنا ہو کہ کتنی کنزمپشن ہوئی تو اس کے میٹرز ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اگر شیئر کو تولنا ہو تو شیئر کو تولنے کے لیے سیدھی سی بات ہے کہ کلو گرام یا باٹ واٹ لگا کے نہیں تولا جائے گا، اس کے اپنے اوزان ہوتے ہیں جس کے اوپر شیئر کے وزنی ہونے کو تولا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے خود علم منطق جو ہے اس کو علم المیزان کہا جاتا ہے کہ یہ بات کتنی لاجیکل ہے اور کتنی ان لاجیکل ہے، اس کے اعتبار سے طے کیا جاتا ہے کہ اس کا کتنا وزن ہے. اب اس کے بعد پھر ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ترازو ہر شے کی اس کے اعتبار سے ہوتی ہے. لہذا ہو سکتا ہے کہ مثلا نماز کے جانچ کی ترازو کسی کامل نمازی کی نماز ہو، یعنی اعلیٰ ترین نماز،
اب دوسروں کی نماز میں کتنا وزن ہے، ممکن ہے کہ اس طرح سے چیک کیا جائے کہ جتنی یہ نماز اس اعلیٰ اور کامل ترین نماز کے قریب ہوگی اتنا ہی زیادہ اس نماز کا وزن بڑھ جائے گا، جتنا اس سے فاصلہ ہوگا اتنا ہی اس کا وزن کم ہو جائے گا۔ یہ روزے کا معاملہ ہو سکتا ہے، یہی شہادت کا معاملہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شہید ہوا تو وہ اعلیٰ ترین جو سید الشہداء ہے اس کی شہادت سے یہ شہادت کتنی قریب ہے، جتنی قریب ہوگی اتنا ہی اس کا وزن بڑھ جائے گا، جتنا فاصلہ ہوگا اتنا ہی وزن اس کا کم ہو جائے گا۔ تو ایک اجمالی ایمان کافی ہے، باقی بہرحال معصومین کو بھی میزان اعمال کہا گیا ہے زیارتوں کے اندر۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، بلا شبہ ہم نے تمہیں زمین میں اقتدار عطا کیا۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، یہ جو اقتدار ہے یعنی تمہارے ڈسپوزل پر ہے، جس کو دوسری جگہ کہا گیا سخر لکم، تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا۔ تو اب انسان اس کے ذریعے سے کیا کرتا ہے، زندگی کا سامان حاصل کرتا ہے، رزق حاصل کرتا ہے، نباتات اگا رہا ہے، اسی کے ذریعے سے پھر جانوروں کی خوراک کا انتظام ہوتا ہے، تو کیٹل ہے، مویشی ہیں۔ قلیلا ما تشکرون، مگر کتنا کم ہے تمہارا شکر گزار ہونا۔ یہ جو بات پہلے بھی آئی تھی کہ نصیحت لینے والے بھی کم ہیں اور شکر ادا کرنے والے بھی کم ہیں۔ اس صفحے پر آخری آیت وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، یقیناً ہم نے تم کو پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر یہ کہ تمہاری صورت گری کی یعنی تمہاری صورت بنائی، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور اس کے بعد فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اسجدوا لآدم، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لآدم، اس کے بعد ہم نے کہا ملائکہ سے کہ سجدہ کرو آدم کو۔ فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ گزاروں میں نہ ہوا۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو عین ممکن ہے کہ خلق بلا صورت یعنی پیدا کرنا اور صورت بعد میں بنانا، یہ وہ منزل ہو سکتی ہے کہ جب ایک شخص صلب پدر میں ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت سب کی ایک شکل ہوتی ہے، اختلاف صورت نمایاں نہیں ہوتا، اور دوسری منزل شکم مادر کی ہوتی ہے جب ہر انسان میں شکل و صورت کا امتیاز پیدا ہوتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد پھر گویا ترتیب ذکر ہے کہ یہ سن چکے، اب اس کے بعد یہ سنو کہ جو تمہارے موری سے آلہ تھے اس کو ہم نے کس طریقے سے پیدا کیا، اسی طریقے سے ہم نے جب وہ ایک مرحلے سے گزرے تو پھر ہم نے اس کہا ملائکہ سے سجدہ کرو آدم کے لیے۔ تو یہ جو واقعہ ہے پھر حضرت آدم علیہ السلام سے مربوط ہو جاتا ہے جو تمام انسانوں کے موری سے اعلیٰ قرار پاتے ہیں۔ یہاں پر ہم اپنی بات کو روکتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ واقعہ آگے بڑھے گا اگلے صفحے پر۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 12 سے 22، 12 سے 22۔ گزشتہ صفحے کی آخری آیت میں یہ بات آئی تھی کہ پروردگار عالم نے جب حکم دیا ملائکہ کو کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، جو ظاہر صف ملائکہ میں موجود تھا، اس کو اپ گریڈ کیا گیا تھا اگرچہ وہ جنات میں سے تھا۔ لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ گزاروں میں سے نہ ہوا۔ اب یہاں پر جو پہلی آیت ہے اسی کنٹینیویشن میں ہے۔ قال، خدا نے کہا، ما منعک ان لا تسجد اذ امرتک، کیا امر تجھے مانے ہوا جو تو سجدہ نہ کرے، یعنی یہ جو تو نے سجدہ نہیں کیا تو کون سی چیز باعث بنی، what was the reason behind، اذ امرتک، جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ یعنی پروردگار عالم کا اصرار اس بات کے اوپر ہے کہ جب تم نے مجھے خدا مان لیا تمہیں یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ یہ امر، یہ حکم تمہارے خدا کی طرف سے ہے، تو پھر اس کے بعد کیا چیز باعث بنی کہ تم نے سجدہ نہیں کیا۔ اب اس کے مقابلے میں شیطان جو کہتا ہے وہ کیا ہے؟ قال، ابلیس نے کہا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ یعنی پروردگار عالم کی جو ججمنٹ ہے، پروردگار عالم کی جو اسسمنٹ ہے، اس کو اس نے چیلنج کیا کہ خدا نے یہ ظلم کر دیا ہے کہ بہتر میں ہوں اور کمتر کو سجدہ کرنے کا حکم دے رہا ہے بہتر کو۔ اب یہ بات کہ بہتر کون ہے یہ اپنی جگہ پر، مگر اتنا ابلیس نے بھی مانا کہ جو بہتر ہوتا ہے اس کے سامنے کمتر کو جھکایا جاتا ہے، نہ یہ کہ کمتر کے سامنے بہتر کو جھکا دیا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ ابلیس بہتر نہیں ہے، یہ اپنی جگہ پر ایک دوسری بات ہے، وہ اسسمنٹ پروردگار کی ہے۔ ابلیس کی دلیل کیا ہے؟ خلقتنی من نار، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ اور ابلیس نے کوئی اور دلیل نہیں دی، صرف مادے کی طرف متوجہ کر دیا۔ اب یہ اس کا قیاس ہے کہ وہ آگ کو مٹی سے بہتر قرار دے رہا ہے۔ اس کے جواب میں پھر پروردگار عالم نے اسے انتہائی ڈیگریڈ بھی کیا اور اس کو ذلت کے ساتھ نکل جانے کا حکم دیا۔ قال،
خدا نے فرمایا فَاهْبِطْ مِنْهَا، تو اس میں سے اتر جا، فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا، اس میں رہ کر تجھے تکبر کی کوئی گنجائش نہیں دی جائے گی، یعنی یہ نامناسب ہے، درست نہیں ہے کہ تو تکبر کرے یہاں پر رہتے ہوئے۔ فخرج، نکل یہاں سے، انک من الصاغرین، تو یقیناً ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ ایک ہمیں بات سمجھ میں آئی کہ جو ابلیس نے یہ کام کیا تھا وہ تکبر کی وجہ سے کیا تھا، اسے ایروگنس تھا، اور پروردگار عالم کی مشیت ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی ایروگنس کا مظاہرہ کرے اور اس پر باقی رہے تو پھر خدا اسے ذلیل کر کے ذلت کا عذاب دیا کرتا ہے۔ اب اس موقع پر بجائے یہ کہ ابلیس جو ہے وہ پروردگار عالم سے توبہ تلافی کرتا، اس نے مزید ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا اور یہ کہا قالا انظرنی الی یوم یبعثون، کہ مجھے اس دن تک کی مہلت عطا کر جب سب دوبارہ زندہ ہوں گے۔ قالا انک من المنظرین، تو پروردگار نے کہا کہ تو مہلت پانے والوں میں سے ہے۔ کب تک کی مہلت یہ واضح نہیں ہے، اسی لیے یہ کہا گیا کہ قیامت تک کی نہیں، قیامت سے پہلے تک کی مہلت پروردگار عالم نے دی۔ قال فبما اغویتنی، تو اب ابلیس نے کیا کہا؟ ابلیس یہ کہتا ہے بما اغویتنی، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، یعنی اپنی گمراہی کی نسبت خدا کی طرف اس نے دی، کہ گویا خدا نے مجھے مجبور کیا کہ میں یہ گمراہی کا راستہ اختیار کروں، یعنی ابلیس کی نظر میں مخلوق جو ہے مجبور ہے، ان میں سے کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، جبکہ پروردگار عالم نے اگر اختیار نہ دیا ہوتا تو گمراہ ہونے کی نسبت ہی غلط ہوتی، مگر ابلیس کا انداز یہ ہے کہ وہ اپنی گمراہی کی نسبت خدا کی طرف دے کر اپنے آپ کو بری ذمہ کرنا چاہتا ہے اور خدا کو مورد الزام ٹھہرانا چاہتا ہے۔ یہ تمام باتیں وہ ہیں جو بہت سامنے کی ہیں، تھوڑا سا غور کرنے سے سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اب اس نے کیا کہا کہ اب میں کیا کروں گا انتقاماً، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ میں جاؤں گا اور بیٹھ جاؤں گا سیدھے راستے پر، سیدھے راستے پر چلنے کے لیے نہیں، میں کیوں بیٹھوں گا وہاں پر؟ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، میں ان کے سامنے سے بھی آؤں گا، وَمِنْ خَلْفِهِمْ، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، ان کی دائیں طرف سے بھی آؤں گا، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور ان کے بائیں طرف سے بھی آؤں گا، یعنی چاروں طرف سے میں آؤں گا اور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا اور ان کو ہٹاؤں گا سیدھے راستے سے۔ یعنی اب ہمیں یہ سمجھ میں آئی بات کہ ابلیس کا جو اصل ٹارگٹ ہے یہ وہ افراد ہیں کہ جو راہ راست پر ہیں، اب وہ چاہتا ہے کسی طریقے سے ان کو ڈسپلیس کرے، صراط مستقیم سے ہٹائے۔ ایک مرتبہ وہ صراط مستقیم سے ہٹ گیا تو اب ابلیس کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو پہلے ہی بہکے ہوئے ہیں، لہذا ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ ابلیس بہکائے گا دین کے نام پر، سب سے زیادہ ابلیس بہکائے گا مسجد کے اندر آ کر، سب سے زیادہ ابلیس بہکائے گا امام باڑے میں آ کر، سب سے زیادہ ابلیس بہکائے گا ان امور کے بارے میں کہ جن کو ہم خدا کی رضا کے لیے انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہاں پر آ کر وہ گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے گا۔ جو کیسینو کے اندر ہیں، جو نائٹ کلبز کے اندر ہیں، جو جوا خانے کے اندر ہیں، جو شرابیں پی رہے ہیں، وہ تو پہلے ہی بہکے ہوئے ہیں، ان کے لیے ابلیس کو زیادہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر ایک اچھا نقطہ جو بعض علماء نے اور عرفاء نے بیان کیا کہ 4 سمتوں سے ابلیس آ کر بہکائے گا، مگر جہتیں 6 ہیں، اوپر بھی اور نیچے بھی۔ یہ 6 جہتوں میں سے 4 وہ ہیں کہ جن کو ابلیس نے کہا ہے کہ وہاں سے میں آؤں گا، لیکن اب ایک بندہ مومن کے لیے کیا باقی رہتا ہے کہ یا وہ خدا کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دے آسمان کی طرف رخ کر کے، اور یا وہ اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دے، تو ان 2 جہتوں کے ذریعے سے وہ خدا سے قریب ہو سکتا ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ ابلیس چاروں طرف سے بھی جو آئے گا تو بلا شبہ وہ زبردستی نہیں بہکا سکتا، جیسے کہ پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے۔ وہ اپنی کوشش کر سکتا ہے، وہ ایکسپلائٹ کر سکتا ہے، وہ دنیا کی زندگی کو رنگین بنا کر پیش کر سکتا ہے، مگر وہ زبردستی نہیں کر سکتا جب تک انسان خود بہکنا نہ چاہے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور ابلیس نے کہا کہ تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ قال، خدا نے فرمایا اخرج منها مذءوما مدحورا، یہاں سے نکل جا، تو قابل نفرت بھی ہے اور مردود بھی ہے۔ یہ بھی ہمیں سمجھ میں آیا کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نفرت کے قابل ہوتے ہیں تو ان سے نفرت کی جاتی ہے، جو مردود ہوتے ہیں ان کو مردود ہی کہا جاتا ہے۔ پھر اس موقع پر محبت کا راگ الاپنا وہ مناسب نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ انسان عدل سے محبت کرے گا تو ظلم سے نفرت کرے گا، اگر انسان امانت سے محبت کرے گا تو خیانت سے نفرت کرے گا۔ لمن تبعک منہم، جو تیری اتباع کریں گے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، تو میں تم سب سے جہنم کو پاٹ دوں گا، بھر دوں گا۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوا
وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو، باغ میں رہو، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ جیسے تم چاہو، تم دونوں کھاؤ جیسے تم چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، ہاں اس درخت کے قریب مت جانا، وہ درخت جو بھی ہو۔ مگر اس واقعے کے ذریعے سے پروردگار نے یہ سمجھا دیا کہ اس دنیا کے اندر بھی معاملہ جو ہمارا ہوگا اس کی پوری تصویر اس واقعے کے اندر ہے کہ تم دنیا کے اندر رہو، خدا کی نعمتوں سے استفادہ کرو جن کو خدا نے حلال قرار دیا ہے۔ جہاں خدا نے کہا کہ اس کے قریب مت جاؤ، یہ وہ پابندی ہے کہ اگر تم اس کے قریب گئے تو پھر اس کے کنسیکوینسز تمہیں فیس کرنے پڑیں گے۔ اب وہاں پر آدم علیہ السلام کے کیس میں تو یہ یقیناً ایک ترک اولا تھا، ادنا درجے کا ظلم، جس کے اندر ایک چیز کو اس کے مقام سے ہٹایا گیا، جس کی تشریح ہم سورہ بقرہ کے اندر جب یہ متعلقہ آیتیں آئی تھیں تو ہم کر چکے۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہاں پر ظلم اگر ایک ہلکا سا اپنی جگہ سے کسی چیز کو ہٹا بھی دیا گیا تو اس کو بھی ظلم ہی سے تعبیر کیا جائے گا، چاہے وہ گناہ کی حد تک نہ ہو۔ فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا، ان کے اندر وسوسہ ڈالا، جو شیطان کا کام ہے، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ لام عاقبت ہے جو آگے آ رہا ہے، لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے وہ مقامات جو چھپے ہوئے تھے وہ ظاہر ہو گئے، یعنی وہ جن کو پرائیویٹ پارٹس کہا جائے، شرمگاہ کہا جائے، جن کو ایک انسان فطرتاً، قرآن کی تعبیر یہی ہے کہ ایک انسان چھپانا چاہتا ہے، اور وہاں پر بھی گویا لباس جنت انہوں نے پہنا ہوا تھا، وہ لباس جنت اتر گیا اور اس کے نتیجے میں وہ حصے ظاہر ہو گئے۔ وقالا، اس نے یہ کہا، اب جو وسوسہ اس نے ڈالا وہ کیا تھا کہ ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرہ، کہ یہ جو تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے روکا ہے وہ صرف اس لیے الا ان تکونا ملکین، کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا تمہیں یہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی نہ مل جائے، یعنی خدا تمہیں روکنا چاہتا ہے۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے، یہ بھی ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ دین تمہاری ترقی سے مانے ہے، جس چیز کو انسان ترقی سمجھ رہا ہے دین اس سے مانے ہے، اس کے اندر ایک رکاوٹ ہے۔ پروردگار عالم جب وہ رب ہے تو جو جائز ترقی ہوگی وہ خدا یقیناً کرنے کے لیے فیسیلیٹیٹ کرے گا، رب کہتے ہی پالنے والے کو ہے۔ یہ عجیب ایک مغالطہ کہ یہاں پر ربوبیت کا حوالہ بھی دیا شیطان نے، ابلیس نے، اور پھر یہ کہا کہ خدا تمہیں روکنا چاہتا ہے۔ تو ابلیس کا انسان کے لیے یہ ہمیشہ کا وسوسہ ہے کہ دین تمہاری ترقی میں رکاوٹ ہے۔ پھر مزید یقین دلانے کے لیے اس نے کیا کیا؟ وقاسمہما، ان دونوں کے سامنے اس نے قسم کھائی، انی لکما لمن الناصحین، میں یقیناً تم دونوں کا ناصح ہوں، نصیحت چاہنے والا ہوں، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، ویل وشر ہوں۔ یعنی اب شیطان ہمیشہ یہی طریقہ کار اختیار کرے گا کہ جب وہ کچھ برا کرنا چاہے گا، برائی کا ارادہ کرے گا، تو کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میں تمہارا برا چاہتا ہوں، وہ ناصح بن کر ہی آئے گا، اور یہی اس کا دھوکہ دینے کا انداز ہے۔ بچے کے سامنے جو بالکل فطرت کے اوپر ہوتا ہے، پہلی مرتبہ اگر کوئی قسم کھا کر اس کو یقین دلانے کی کوشش کرے تو وہ اپنی پاکیزہ فطرت کی وجہ سے جلدی یقین کر لیتا ہے، ابھی وہ تجربات سے نہیں گزرا۔ مت بھولیے گا کہ یہاں پر آدم علیہ السلام کے ذریعے سے گویا نسل انسانی کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام گناہ نہ بھی ہو تو بہرحال یہ ترک اولا جو ہوا ہے تو اس کے پیچھے شیطان کا وسوسہ بھی تھا، شیطان کا یہ انداز بھی تھا۔ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، تو شیطان نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، جب ان دونوں نے اس درخت کو، اس کے پھل کو چکھا، بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ان دونوں کی شرمگاہیں، ان کے پرائیویٹ پارٹس وہ ایکسپوز ہو گئے، وہ نمایاں ہو گئے۔ وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ پھر اسے جنت کے پتوں سے چھپانے لگے۔ یعنی اب واپس اسلام کی نظر میں یہ فطری ہے کہ انسان اپنے پرائیویٹ پارٹس کو کور کرے گا، اور اگر وہ اس کے خلاف جاتا ہے تو قرآن کی نظر میں گویا یہ پرورجن ہے، یہ انحراف ہے کہ آدم علیہ السلام کو، جناب حوا کو سلام اللہ علیہا جب احساس ہوا کہ لباس اتر گیا تو فوراً پتوں کے ذریعے سے اسے ڈھانپنے لگے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اور اب ان کے رب نے ندا دی، آواز دی۔ اب یہ نوٹ کیجئے کہ جب یہ ہو گیا اس کے بعد تو کیا پہلے خدا نہیں کر سکتا تھا؟ یقیناً کر سکتا تھا، مگر ایک امتحان کا انداز، اس امتحان کے انداز میں جب تک امتحان ہو رہا ہے متوجہ کر دیا جائے گا، انسٹرکشن دے دی جائے گی، اب اس کے بعد پرفارم کرنا یہ انسان کا کام ہے۔ اس پرفارمنس کے دوران ہر لمحے میں اس کو باقاعدہ
کہہ کر متوجہ نہیں کیا جائے گا، گائیڈنس دے دی گئی ہے، اب اس کے بعد انسان نے پرفارم کرنا ہے۔ تو خدا نے کیا آواز دی؟ الم انہاکما ان تلکما الشجرہ، کیا اس درخت سے میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ واقل لکما، اور میں نے تمہیں نہیں کہہ دیا تھا ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ شیطان تم دونوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ بات ابھی آگے بڑھے گی، آگے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا بھی آئے گی۔ بہرحال آیت نمبر 22 پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ دعا ہے خدا قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارک اعراف، آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 30، 23 سے 30۔ گزشتہ سے پیوستہ حضرت آدم علیہ السلام کا قضیہ آگے بڑھتا ہے، اور جناب آدم اور جناب حوا سلام اللہ علیہما ان کی جو مناجات اور دعا ہے وہ نقل ہو رہی ہے کہ قال ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو ہماری مغفرت نہیں کرے گا اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ جن کا ظرف بلند ہوگا وہ اپنے ترک اولا کو بھی اسی طرح سے خدا کی بارگاہ میں پیش کریں گے کہ جیسے کوئی گناہ ہو گیا۔ اس نوعیت کے اوپر کہ ترک اولا اور گناہ میں کیا فرق ہے پہلے بات ہو چکی۔ یہاں پر آگے بات بڑھتی ہے کہ پروردگار عالم نے کہا قالا اہبتو، تم اترو، تم لوگوں میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہوگا، بعضکم لبعض عدو۔ اب اس موقع پر حضرت آدم علیہ السلام جو اصل اپنی ذمہ داری تھی زمین کے حوالے سے، اور وہیں کے لیے ان کو خلیفہ بنایا گیا تھا، اس کے لیے ان کو اترنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ بے شک محسوس یہی ہوتا ہے کہ اگر یہ ترک اولا نہ ہوا ہوتا تو ابھی کچھ عرصہ اور جنت میں رہ پاتے، لیکن بالآخر جناب آدم علیہ السلام کو جنت کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، زمین کے لیے بنایا گیا تھا۔ جنت میں بعد میں جو آنا ہوگا وہ جزا کے طور پر ہوگا۔ فی الحال تو ایک طرح سے آئی سی یو کے اندر، ایک انٹینسو کیئر یونٹ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا، اگرچہ اس طرح کے اولا کی گنجائش تھی تاکہ اس پیغام کو پہلے ہی مرحلے کے اندر واضح کر دیا جائے کہ انسان کے پاس اختیار ہے اور بہرحال فیصلہ اس نے کرنا ہے، اور شیطان اپنا کام وسوسوں کے ذریعے سے انجام دے گا۔ اب جو زمین کے اوپر آ رہے ہیں تو یہ اعلان ہوا کہ تم میں سے بعض کا دشمن ہوگا، ایک دوسرے کا دشمن ہوگا۔ یہ دشمنی ابلیس کے ساتھ تو ہے ہی، مگر خود انسانوں کے اندر بھی، کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے صلب میں تمام انسان موجود ہیں، تو اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، ان سب سے گویا مخاطب ہو کر پروردگار عالم نے اوور آل ایک بات کہی۔ پھر زمین کے اندر پالیسی کیا ہوگی؟ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ اٹھانا ہے، الہین، ایک وقت تک کے لیے۔ یہ وہی مہلت کا کانسیپٹ جو قرآن مجید نے بارہا ڈسکس کیا کہ زمین کے اندر ایک مدت ہے جو دی جا رہی ہے، رہنے کے لیے بھی اور فائدہ اٹھانے کے لیے بھی۔ بدبخت ہیں وہ لوگ کہ جو صرف زمین کے اوپر رہتے ہوئے دنیا ہی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور آخرت کے لیے کوئی چیز فراہم نہیں کرتے۔ قال، پروردگار نے کہا، فیہا تحیون و فیہا تموتون، اسی میں تم جیو گے اور اسی میں تم مرو گے، ومنہا تخرجون، اور اسی سے دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ یعنی دنیا اینڈ نہیں ہے، دنیا کے بعد قیامت کا مرحلہ ہے کہ جہاں پر تم سب کو واپس باہر نکل کر آنا ہوگا، برزخ کا پیریڈ پورا ہوگا اور اس کے بعد قیامت کا مرحلہ شروع ہوگا۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد۔ اب آدم علیہ السلام کی گفتگو سے یہ بنی آدم کی گفتگو شروع ہوتی ہے کہ آدم کی اولاد سنو میری بات۔ قد انزلنا علیکم لباسن، ہم نے تم پر پوشاک اتاری ہے۔ ظاہر ہے کہ نزول مقامی بھی ہوتا ہے جس طرح سے نزول مکانی ہوتا ہے کہ اگر ایک چیز اوپر سے باقاعدہ آ رہی ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہاں یہ چیز مکان میں بھی اوپر سے نیچے کی طرف شفٹ ہو رہی ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ کبھی کسی کے مرتبے اور مقام کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ نعمت خدا کی طرف سے آئیے۔ بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ لباس کا انتظام زمین ہی کی مختلف اشیاء سے ہوتا ہے، مگر چونکہ پروردگار کی طرف سے یہ اہتمام ہے لہذا اس عظمت اور رفعت کو بتانے کے لیے کہ یہ نعمت گویا خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ پروردگار فرماتا ہے کہ انزلنا علیکم لباسن، ہم نے تم پر پوشاک اتاری ہے، لباس اتارا ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ یہ کتنی اہم نعمت ہے کہ پروردگار نے اس کو اس طرح سے بیان کیا ہے، اور اس کے دو اہم کام ارشاد فرمائے کہ یواری سوآتکم،
اس کے ذریعے سے تم تمہارے جسم کے چھپانے کے قابل حصوں کو تم چھپاتے ہو، یعنی جو پرائیویٹ پارٹس ہیں ان کو تم کور کرتے ہو. وہ ریشن، اور یہ تمہارے لیے باعث زینت بھی ہے. لباس کے یہ دونوں کام ہیں. اسلام کی نظر میں، قرآن کی نظر میں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ بالکل فطری ہے کہ انسان اپنے پرائیویٹ پارٹس کو کور کرے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ پرورجن ہے، وہ ایک انحراف ہے. ریشن یعنی زینت، اور انسان کے لیے گویا ایک ایسی چیز کہ جس میں اس کے لیے ایک اٹریکشن ہے کہ لباس بہرحال باعث زینت بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی یہ کہا گیا کہ دیگر ساز و سامان وہ بھی ریشن سے مراد ہو سکتے ہیں، کہ مثلا ایک انسان ہے اسی کپڑے سے وہ بچھانے کے لیے فرش بھی بناتا ہے اور اوڑھنے کے لیے کمبل بھی بناتا ہے وغیرہ وغیرہ. ان تمام تر چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ نعمت ہے، آگے ایک اور چیز بتائی گئی کہ وہ لباس التقوی، پرہیزگاری کا لباس، تقوی کا لباس، ذالک خیر، یہ سب سے اچھی چیز ہے. یعنی یہ مت بھول جانا جو ہم دیکھتے ہیں کہ آج لباس کے نام پر، جو فیشن کے نام پر جو عیاشی ہوتی ہے اور جس طریقے سے برہنگی کو رواج دیا جاتا ہے، تو انسان فراموش نہ کرے کہ تقوی لباس تقوی کی طرف لے جانے والا ہوں. ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ نصیحت قبول کریں. یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، پہلی بات کہی گئی، ایک نعمت کی طرف متوجہ کیا گیا، واپس کہا گیا اے آدم کی اولاد. لا یفتننکم الشیطان، ایسا ہرگز نہ ہو کہ شیطان تمہیں بہکا دے. کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح سے تمہارے ماں باپ کو اس نے جنت سے نکلوا دیا. یعنی پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر رہتے تو کچھ اور دن جنت میں رہ لیتے، بالآخر انہیں زمین پر آنا تھا. اگر شیطان نے تو اپنا جو کام تھا وہ کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس آرام اور آسائش کی جگہ سے خارج کروا دیا، جلدی ہی صحیح مگر خارج کروا دیا. تو یہاں پر ایک تو شیطان نے جو کیا تھا وہ بتایا کہ دیکھو شیطان تمہیں اسی طرح سے بہکانے میں کامیاب نہ ہو جائے جیسے کہ جنت سے تمہارے ماں باپ کو نکلوایا تھا. 1 نمبر 2 ینزع عنہما لباسہما، ان کے کپڑے تک اتروا دیے. لیریہما سوآتہما، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے پرائیویٹ پارٹس، ان کی شرمگاہیں ایکسپوز ہو گئی. انہ یراکم ہوا وقبیلہ، وہ تمہیں دیکھتا ہے، وہ بھی اور اس کی ٹیم، اس کے قبیلے والے. من حیث لا ترونہم، جبکہ تم اسے نہیں دیکھ پاتے. یہ بہت بڑا ایج ہے، مگر کیا اس کے نتیجے میں شیطان ہمیں مجبور کر سکتا ہے؟ واضح طور پر کہا جا رہا ہے کہ ان جعلنا الشیاطین، ہم نے محسوب کیا ہے، ہم نے قرار دیا ہے شیاطین کو اولیاء، ان لوگوں کا سرپرست، للذین لا یؤمنون، یہ وہ ہیں کہ جو ایمان نہیں لاتے. یعنی اگر تم ایمان لے آؤ اے بنی آدم تو پھر تم شیطان سے بچ سکو گے، شیطان کے تسلط میں نہیں آ سکو گے، شیطان تم پر زبردستی مسلط نہیں ہو سکتا. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب یہ لوگ کسی بدکاری کا ارتکاب کرتے ہیں، فاحشہ کسی بھی بدکاری کو کہا جا سکتا ہے، خاص طور پر جو جنسی یا سیکشول کرائمز ہوتے ہیں ان کے لیے بھی اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ جو ایک بدکاری کیا کرتے تھے کہ خانہ کعبہ کا معاذ اللہ مگر برہنہ طواف کیا کرتے تھے، ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، اس کی طرف خاص طور پر بعض مفسرین کے مطابق اس لفظ کے ذریعے سے یہاں پر متوجہ کیا گیا ہے کہ جب یہ لوگ بدکاری کرتے تھے یا ایسی بدکاری کرتے تھے، قالو، تو وہ کہتے تھے وجدنا علیہا آباءنا، کہ اسی طریقے پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے باپ دادا کو پایا ہے، یہ فیکچولی کریکٹ ہونے کے باوجود ایک غلط رسم، اور اللہ نے اس بات کا ہمیں حکم دیا، یہ اللہ پر بہتان ہے. تو پروردگار عالم نے جواب دیا، قل، اے حبیب کہہ دیجئے، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ بدکاری کا حکم نہیں دیا کرتا. جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کچھ چیزیں انسان عقلی طور پر سمجھ سکتا ہے کہ وہ بری ہیں، بدکاری ہیں، اور اس کی طرف یہ حکم، یہ نسبت دینا کہ اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی چیز ایسی ہو اور اللہ پھر اس کا حکم انجام دینے کے لیے دے. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر ایسی بات کی تہمت لگاتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو؟ یعنی تمہارے پاس کیا سورس ہے کہ جس سے تم نے یہ نتیجہ نکالا کہ خدا نے اس بات کا حکم دیا ہے؟ قول، اے حبیب کہہ دیجئے، امر ربی بالقسط، میرے پروردگار نے تو
عدالت کا حکم دیا ہے۔ یہ پھر ایک مرتبہ عدل کی اہمیت سمجھانے کے لیے بہت کافی ہے۔ اگلی چیز وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، اور اپنے چہرے کو سیدھ پر رکھو ہر نماز کے وقت۔ کل مسجد یعنی ہر نماز کے وقت، ہر وہ وقت جس میں تم سجدہ ریز ہوتے ہو اس وقت اپنا رخ سیدھا رکھو۔ اس کا ایک مطلب یہ کہا گیا کہ اپنا رخ قبلے کی طرف رکھو۔ دوسرا مطلب یہ کہا گیا کہ جو نماز کا وقت ہے اس میں مسجد میں حاضری دیا کرو، یعنی جماعت نماز میں شریک ہوا کرو۔ نمبر 3 یہ کہا گیا کہ اپنی توجہات خدا کی طرف رکھو، اور تینوں باتیں درست ہو سکتی ہیں۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اللہ کو پکارو پورے خلوص کے ساتھ جس کے اندر کسی قسم کی ریاکاری نہ ہو۔ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ، جس طرح اس نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا اسی طرح پھر دوبارہ تمہارا پلٹنا ہوگا۔ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ، ایک گروہ کی اس نے ہدایت کر دی اور ایک گروہ پر گمراہی کی مار پڑی رہی، گمراہی ثبت ہو گئی، یعنی وہ راستے سے ہٹ گئے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء، انہوں نے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا دیا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور پھر سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح راستے پر ہے۔ یعنی یہ کمپاؤنڈ اگنورینس یا جہل مرکب ہے کہ ایک تو شیاطین کو اپنا سرپرست بنایا ہے اور پھر اپنے آپ کو ہدایت یافتہ بھی سمجھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 30 یہاں پر مکمل ہوئی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاخیر فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ اعراف، آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 43، 38 سے 43۔ گزشتہ صفحے کی آخری آیت میں پروردگار عالم نے ان لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، جھوٹی نسبت دی خدا کی طرف، یا انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو، آیتوں کو جھٹلایا۔ ان کے لیے فائنلی عذاب جہنم کا ذکر کیا گیا کہ وہ لوگ عذاب آخرت کا شکار ہوں گے اور اپنے خلاف گواہی دیں گے۔ اب وہ جو جہنم میں ان کے داخلے کی کیفیت ہے اس کو اس صفحے کی پہلی آیت کے اندر ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ پروردگار فرمائے گا ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم، کہ تم بھی داخل ہو جاؤ انہی گروہوں کے ذیل میں جو تم سے پہلے داخل ہو چکے ہیں، من الجن والانس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، فی النار، آگ میں، یعنی جو تم سے پہلے والے داخل ہو چکے ہیں تم بھی ان کے پیچھے پیچھے داخل ہو جاؤ۔ اب جو کیفیت جہنم کے اندر ہوگی وہ ظاہر ہے کہ پلیزنگ یا خوشگوار تو نہیں ہو سکتی۔ سزا مل رہی ہے، آگ ان کے اوپر مسلط ہے، دیگر مختلف قسم کے عذاب اس کا وہ شکار ہو رہے ہیں۔ وہاں پر ان کی باہمی جو چکلش ہے اور جو باہمی گفتگو ہے اس کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، جب کبھی بھی ایک گروہ داخل ہوگا تو دوسرا گروہ اس کے اوپر لعنت بھیج رہا ہوگا، یعنی اس کو برا بھلا کہہ رہا ہوگا۔ حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب وہ سب کے سب باہم مل جائیں گے، یعنی جتنے جہنم میں داخل ہونے والے تھے وہ داخل ہو گئے، اور یہ سارے گروہ وہ ہیں کہ جو ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ ربط بھی رکھتے ہیں، حالانکہ کوئی پہلے دنیا سے جا چکا ہے، کوئی بعد میں آنے والا ہے، مگر ان دونوں کا کچھ نہ کچھ انفلوئنس رہا ہے جس کی وجہ سے اب یہ مکالمہ سمجھ میں آتا ہے۔ قالت اخراہم لاولاہم، تو بعد والے پہلے والوں کے لیے کہیں گے ربنا ہؤلاء، اے ہمارے پروردگار یہ ہیں، اضلونا، کہ جنہوں نے ہم کو گمراہ کر دیا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، تو ان کو عذاب دے اور آگ کا دگنا عذاب ان کو دے، ان کے اوپر مسلط فرما، کہ یہ ہماری گمراہی کے بھی ذمہ دار ہیں۔ اب یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ اگر یہ لوگ گمراہی کے ذمہ دار ہیں، راستے سے بھٹکانے کے ذمہ دار ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ خود بھی اپنی چوائس تو رکھتے تھے، ان کو کسی نے مجبور تو نہیں کیا تھا، تو یہ عذاب کا شکار ہو رہے ہیں اور ساتھ میں اپیل کر رہے ہیں کہ یہ جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا ان کو تو دگنا عذاب دے۔ اب گمراہی کے مقابلے میں کیا چیز ہے؟ صراط مستقیم ہے، ایک صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے، اور اس کے مقابلے میں مختلف دوسرے راستے ہیں کہ جو گمراہی کے راستے کہلائیں گے۔ تو پروردگار عالم کے وحی کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بتا دیا تھا
کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، ان سے متمسک رہو گے تو گمراہ نہ ہوں گے۔ وہاں پر بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اب جو ان دونوں سے متمسک ہو گئے وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جو دوسرے افراد ہیں انہوں نے گویا پروردگار عالم کے اوپر افترا کیا کہ پروردگار عالم نے پیغمبر کے بعد مثلا کوئی ہدایت کا انتظام نہیں کیا، تو پھر اس طرح سے انہوں نے پروردگار عالم کی اس بات کو جھٹلایا۔ یہ بڑی غور کرنے والی بات ہے اور ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سوچنے والی بات ہے۔ تو یہاں پر بہرحال ان دونوں گروہوں کا ذکر ہو رہا ہے، وہ ایک دوسرے پر لعن طعن کر رہے ہیں۔ بعض والے کہہ رہے ہیں پہلے والوں کے بارے میں کہ ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، تو مالک ان کو دگنا عذاب دے۔ تو پروردگار کہے گا قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، کہ ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں۔ تو اب یہ جو یہاں پر ہے کسی نہ کسی اعتبار سے ہے، اگلوں کا عذاب زیادہ ہے کہ وہ دوسروں کی گمراہی کا بھی باعث ہوئے، اور کسی حیثیت سے پچھلے عذاب کے زیادہ مستحق ہیں کہ انہوں نے سابقہ امتوں کے انجام سے بھی عبرت حاصل نہ کی۔ نتیجہ یہ کہ دونوں ہی عذاب کے یکساں طور پر مستحق ہیں۔ اب وہ جو پہلے والے ہیں وہ کہیں گے وقالت اولاہم لاخراہم، پہلے والے بعد والوں سے کہیں گے فما کان لکم علینا من فضل، تم کو ہم پر کسی قسم کی فضیلت یا فوقیت حاصل نہیں ہے، فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، جو تم نے کرتوت کیے ہیں اس کی بنا پر تم عذاب چکھو۔ اب یہ کتنی ایک عجیب سی کیفیت ہے کہ جہاں پر عذاب ہے بھی اور پھر ایک دوسرے کو اس طرح کے تانے دیے جا رہے ہیں۔ آگے یہ بات ابھی آئے گی تھوڑی دیر کے بعد کہ پروردگار عالم جو اہل جنت ہیں وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کوئی حسد محسوس نہیں کریں گے، وہ تو ایک دوسرے کو ایڈمائر کرنے والے ہوں گے، ایک دوسرے کے مقام کے مرتبے کو دیکھ کر بھی وہ ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنے والے ہوں گے۔ مرتبے کا فرق وہاں پر بھی ہوگا مگر وہاں کوئی حسد، کسی قسم کے دل کے اندر کینہ یا برے جذبات نہیں ہوں گے۔ وہ بھی بات آتی ہے تو ہم اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اگلی آیت جو یہاں پر آیت نمبر 40 اس کے اندر ارشاد ہو رہا ہے کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو، ہمارے احکام کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور اس کے مقابلے میں اکڑ سے کام لیا، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ یہ آسمان کے دروازوں کا نہ کھولے جانا تعبیر ہے جس کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے کہ رحمت خدا ان کی طرف متوجہ نہیں ہوگی اور ان کی دعا اور اعمال وہ بھی بلند نہیں ہوں گے، یعنی ان کی دعائیں رد ہو جائیں گی، ان کے اعمال رد ہو جائیں گے، اور رحمت خدا جس کے لیے تعبیر یہ ہے کہ وہ اوپر سے نیچے آتی ہے تو وہ بھی ان کے شامل حال نہیں ہوگی۔ یہ کن کے لیے بات ہو رہی ہے؟ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور اس کے مقابلے میں اکڑ سے کام لیا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آسمان کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے، دوسری بات یہ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو جائے، اس وقت تک یہ لوگ بھی داخل نہیں ہو سکتے جنت کے اندر۔ اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے تعلیق المحال بالمحال، یعنی ایک ایسی چیز جو نہ ہونے والی ہو اس کے ذریعے سے سمجھانا کہ جس طرح یہ ناممکن ہے اسی طرح سے وہ ناممکن ہے۔ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں جانا ناممکن ہے، اسی طرح سے ان لوگوں کا جنت میں جانا ناممکن ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح سے ہم مجرموں کو سزا دیتے ہیں۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، ان کے لیے جہنم کی آگ ہی کا بچھونا ہے اور اسی کا اوڑھنا، یعنی ان کا بستر چادر سب کچھ جہنم کی آگ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح سے ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں وہی جو قرآن کا انداز ہے، سائملٹینیس کنٹراسٹ، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے صالح اعمال انجام دیے، لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اس میں بھی یہ وضاحت کہ ہم کسی کو اس کی گنجائش سے زیادہ ذمہ داری نہیں دیتے، ہم ظالم نہیں ہیں، عدل کرتے ہیں۔ تو پھر یہ افراد جو اپنی گنجائش کے مطابق ذمہ داریوں کو ادا کرنے والے ہیں اور ایمان لانے والے ہیں، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ، اور ہم ان کے دلوں سے ہر طرح کے کینے کو بھی نکال دیں گے، جو برے جذبات ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم دیکھ رہے تھے
پڑھ رہے تھے کہ پیچھے جہنم والوں کا ذکر آیا کہ وہ تو سزا بھی بھگتتے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو لعن طعن کرتے جا رہے ہیں کہ دگنا عذاب اس کو دے، وہ کہہ رہا ہے دگنا عذاب اس کو دے. مگر یہ جو افراد جو اہل جنت ہیں جب وہاں پر فرق دیکھیں گے مراتب کا تو کسی قسم کا حسد محسوس نہیں کریں گے. دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ حسد کا بھی احساس کرنے لگتا ہے، لیکن آخرت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا. جو جنت میں گیا وہ پاکیزہ دل کے ساتھ گیا. تجری من تحتہم الانہار، جن کے نیچے وہی جنت کی جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. وقالو، اور وہ یہ کہیں گے الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، اللہ ہی کا شکر، الذی ہدانا لہذا، کہ جس نے یہاں تک ہماری ہدایت کی. وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہماری ہدایت نہ کرتا تو ہم ہدایت یافتہ ہونے والے نہیں تھے. لقد جاءت رسول ربنا بالحق، جو رسول پیغام ہمارے پاس لے کر آئے ہمارے رب کی طرف سے وہ بالکل صحیح تھا. اب یہ دیکھیے کہ کتنی عاجزی اور انکساری جو واقع اہل جنت کو مظاہرہ کرنا بھی چاہیے کہ ہدایت تو پروردگار ہی کی طرف سے. اور اب جو جملہ ہے اس میں خدا کی طرف سے قدردانی ہے. وَنُودُ، اور ندا دی جائے گی، آواز دی جائے گی، ان تلکم الجنہ، کہ یہ بہشت ہے، اورثتموہا، جس کا تم کو وارث بنایا گیا ہے، بما کنتم تعملون، تمہارے اعمال کی وجہ سے. یعنی یہ ہم نے تم کو ایسے ہی نہیں دے دی، بے شک ہدایت خدا کی طرف سے ہے، تمہارا یہ اعتراف بہت اچھی بات ہے، مگر یہاں جو سمجھایا جا رہا ہے اشارتاً یہ تمہارے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے تمہیں اس کا حقدار قرار دیا گیا ہے اور تمہیں اس کا وارث بنایا گیا ہے. یہاں پر آیت نمبر 43 مکمل ہوئی. دعا پروردگار عالم سے قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارک اعراف، آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 31 سے 37. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت اپنی آرائش کی صورتیں اختیار کرو. یعنی آرائش اتنی کہ جو بالکل واجب ہے وہ تو ضروری سطر ہو گیا. جو مردوں کے لیے اتنا ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کو کم سے کم چھپائے، اور عورتوں کے لیے یہ ہے کہ چہرے اور دونوں ہاتھوں کے سوا پورے جسم کا لباس ان کے لیے ضروری ہے نماز کے موقع پر. اور پھر اگر آپ اس کے اندر مستحبات کو بھی شامل کر لیں تو لباس اچھا ہونا چاہیے، بالوں میں کنگھی کی ہوئی ہو، پرفیومز وغیرہ کا خیال رکھا ہو، خوشبو آ رہی ہو جسم سے، نہ یہ کہ بدبو آ رہی ہو. خاص طور پہ جب انسان مسجد کے اندر جا رہا ہے تو اس بات کا خاص اہتمام رکھے. یہ تمام تر چیزیں اس زینت کے اندر شامل ہوں گی کہ جس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. یعنی عبادت کا وہ تصور نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ میلا کچیلا گندگی کے ساتھ مصلی پر آئے، بلکہ اس موقع پر اسے اپنے آپ کو مینٹین کرنا ہے تاکہ اپنے ذوق کی بھی تسکین ہو اور خود یہ عبادت کی روح کے لیے بھی بہت مناسب ہے. اور اگر مسجد میں ہے تو دوسروں کی اذیت کے خیال سے بھی ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. تو ارشاد ہو رہا ہے کہ ان تمام چیزوں کا احساس کرو اور ان کا اہتمام کرو. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو، ولا تسرفوا، اسراف مت کرو، فضول خرچی نہ کرو، لمٹس کو کراس مت کرو. انہ لا یحب المسرفین، اللہ یقیناً فضول خرچی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. اب یہ اس آیت کے اندر بھی اس کانسیپٹ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اسلام میں روحانیت نہیں ہے، مناسٹسزم نہیں ہے. جو جائز حلال تمہاری آمدنی ہے اس سے اگر تم حلال نعمتوں سے استفادہ کرتے ہو تو یہ پروردگار کو قطعاً ناگوار نہیں گزرتا. قل، اے حبیب کہہ دیجئے، من حرم زینت اللہ، کس نے حرام کیا ہے اللہ کی طرف کے سامان آرائش کو. وہ زینتیں جو اللہ نے تمہارے لیے فراہم کی ہیں ان کو کس نے تمہارے لیے حرام کر دیا. التی اخرج لعبادہ، وہی کہ جنہیں اللہ نے پیدا کیا ہے. والطیبات من الرزق، اور اسی طرح سے جو پاکیزہ رزق ہے، اچھی غذائیں ہیں، ان کو بھی پروردگار عالم نے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے. تو اس کو کس نے حرام کر دیا؟ حرام کرنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے. قل ہیا، اے حبیب کہہ دیجئے کہ یہ تمام تر چیزیں للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے، فی الحیات الدنیا، دنیا کے اندر، خالصتاً یوم القیامہ، قیامت کے دن تو یہ خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی. یعنی دنیا میں بھی یہ صاحبان ایمان کے لیے ہے، مگر ظاہر دنیا میں
صاحبان ایمان کے علاوہ بھی لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں. جب میدان قیامت ہوگا تو وہاں پر تو پھر یہ صرف اور صرف مومنین ہی کے لیے خاص ہو جائیں گی، اور وہ بھی اعلیٰ درجے کی ہوں گی، تو دنیا سے کمپیریبل بھی نہیں ہوں گی. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طرح سے ہم اپنی آیتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. قل، اے حبیب کہہ دیجئے. اب اس آیت کے اندر جو حرام چیزیں ہیں ان کی ایک فہرست بیان کی جا رہی ہے کہ انما حرم ربی، کہ میرے پروردگار نے تو بس حرام کیا ہے ان چیزوں کو. اب یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ حرام کرنے میں بھی ربوبیت کا حوالہ ہے کہ تمہارے پالنے والے، میرے پالنے والے نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے. یعنی ان چیزوں کو اگر تم ارتکاب کرو گے تو یاد رکھو کہ اس کا تمہاری تربیت سے کوئی تعلق نہیں، یہ تمہارے لیے مفید نہیں ہے، ورنہ رب ہوتے ہوئے ان چیزوں کو حرام نہ کرتا. اب وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کو میرے رب نے حرام کر دیا ہے؟ وہ 5 چیزیں یہاں پر ایک فہرست کی صورت میں بیان ہو رہی ہیں. نمبر 1، الفواحشہ، بدکاریوں کو. خاص طور پر جو چیز فاحشہ سے فوراً ذہن میں آتی ہے وہ جنسی بدکاریاں ہیں. ما ظہر منہا وما بطنہ، جو ان میں کھلی ہوئی ہیں اور جو پوشیدہ ہیں وہ بھی. یعنی اب کھلم کھلا کرو یا پوشیدہ طور پر کرو، کسی کا عذاب کم کسی کا عذاب زیادہ وہ ایک الگ بحث ہے، مگر حرام بنیادی طور پر ان دونوں چیزوں کو قرار دیا ہے میرے رب نے. دوسری چیز والاسم، لفظ اسم ویسے تو ہر گناہ کے لیے بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر مفسرین نے شواہد کے ساتھ اس بات پر اصرار کیا ہے، خاص طور پر علامہ سید علی نقوی صاحب نے بھی اسی قول کو ترجیح دی ہے کہ یہاں پر لفظ الاسم جو ہے وہ شراب کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اور اسی طریقے سے اس طرح کے اقوال بھی جو عرب محاورے کے اندر ہیں کہ شربت الاسم حتی ضل عقلی، کہ میں نے شراب پی یہاں تک کہ میری عقل زائل ہو گئی. یہاں پر لفظ شراب کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ الاسم کا ہے، تو لفظ اسم جو ہے وہ شراب کے لیے مستعمل ہے. اور یہاں پر جبکہ ایک عمومی عنوان کے بعد کہ حرام چیزوں کی فہرست دی جا رہی ہے، تو گویا جزئی جو چیزیں ہو سکتی ہیں جو اس کے فرد بن سکتے ہیں ان کو یہاں پر پھر بیان کیا جا رہا ہے، اگرچہ وہ جزوی اپنے طور پر بھی ایک کلی معنی رکھتا ہو. والبغیہ، تو یہ فواحش کو حرام کیا، شراب کو حرام کیا، اور بغیہ یعنی حدود سے ناحق تجاوز کو، کسی اور پر ظلم کرنے کو بغیر الحق، بغیر کسی حق کے. یہ 3 چیزیں ہو گئیں. پھر اس کے بعد جو عقیدے کی بنیادی ترین چیز ہے وہ ان تشرکوا باللہ ہے، اور اس بات کو بھی حرام قرار دیا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دو، ما لم ينزل به سلطانہ، جبکہ اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، 5ویں چیز جس کو حرام قرار دیا وہ یہ ہے کہ تم اللہ پر کوئی ایسی بات افترا کرو، اللہ کی نسبت کوئی ایسی بات کرو جو تم نہیں جانتے. جو بات نہیں معلوم اس میں خاموش رہنا اچھا ہے، نہ یہ کہ اس کے بارے میں زبان درازی کی جائے اور غلط بات کی نسبت خدا کی طرف دی جائے. تو یہ 5 چیزوں کی فہرست اس ایک آیت کے اندر آ گئی. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور جو بھی کسی دور کے لوگ ہوں ان کی ایک عمر ہوتی ہے جس پر انہیں مرنا ہوتا ہے، جانا ہوتا ہے. کوئی بھی یہاں پر ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں نہیں آیا. وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، تو جب ان کی پوری عمر ہونے کا وقت آ جاتا ہے، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، تو ذرا دیر نہ وہ پیچھے رہتے ہیں اور نہ آگے بڑھتے ہیں. یہ ایک اصول اس کے اندر سمجھا دیا گیا. پھر اس کے بعد جو آیت ہے اس میں پھر بنی آدم سے خطاب ہو رہا ہے. یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے آدم علیہ السلام سے جو پچھلے صفوں پر بات شروع ہوئی تھی، پھر بنی آدم سے خطاب، یہ اسی سلسلے کی ایک اور کڑی آ گئی. یا بنی آدم، اے آدم کی نسل کے لوگوں، اے آدم کی اولاد، اما یاتینکم رسول منکم، اگر تمہاری طرف آئیں کچھ پیغمبر تم میں سے، یقصون علیکم آیاتی، جو تمہارے سامنے میری آیتیں، میرے احکام پڑھیں، ومن اتقی، تو جو تقوی اختیار کرے گا، واصلح، اپنی اصلاح کرے گا یعنی اپنے اعمال کو درست کر لے گا، ریفارم کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ اس کے لیے کوئی خوف ہوگا نہ اس کے لیے کوئی غم ہوگا. میدان قیامت میں آگے کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ پیچھے کا کوئی رنج اس کو تنگ کرے گا. اور اس کے مقابلے میں ایک سائملٹینیس کانٹراسٹ کہ والذین کذبوا بآیاتنا، وہ کہ جنہوں نے تکذیب کی، جھٹلایا
میری آیتوں کو یعنی ہمارے احکام کو، واستکبروا عنہا اور اس کے مقابلے میں ایروگینس اکڑ کا مظاہرہ کیا، اولئک اصحاب النار یہ آگ والے ہیں، جہنم میں رہیں گے، ہم فیہا خالدون اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ فمن ازلم اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن افترا علی اللہ کذبا جو اللہ پر جھوٹ تہمت لگائے، ایک غلط بات کی نسبت خدا کی طرف دے دے، او کذب بآیاتہ یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے، یعنی یہ حق تو نبی کا ہے کہ وہ بتائے کہ پروردگار نے کیا نازل کیا ہے، اور یا پھر نبی نے صحیح جو چیز بیان کر دی ہے اس کے مقابلے میں جو جھٹلانے والے ہیں، تو جھوٹا دعوی نبوت کرنے والے وہ بھی بہت بڑے ظالم ہیں، اور جو صحیح نبی کی باتوں کو جھٹلا دے وہ بھی سب سے بڑا ظالم ہے۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب یہ وہ لوگ ہیں کہ جن تک پہنچے گا ان کے مقدر کا لکھا ہوا، جو لکھا ہوا ہے وہ تو ان کو ملے گا، یعنی دنیا میں بھی ہم فوری عذاب نہیں کریں گے، جو دنیا میں ان کا دانا پانی لکھا ہے وہ ان کو ملے گا، اور اسی طریقے سے جو ان کے لیے عذاب طے کر دیا گیا ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے وہ عذاب بھی ان کو پہنچے گا۔ حتی اذا جاءتہم رسلنا یہاں تک کہ جب ہمارے فرشتے ان کے پاس پہنچیں گے، یتوفونہم جو انہیں موت دیں گے یعنی ان کی روحوں کو قبض کریں گے، قالوا تو وہ کہیں گے اینما کنتم تدعون من دون اللہ کہ کہاں ہیں وہ کہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم دہائی دیتے تھے، قالوا تو وہ کہیں گے ضلوا عنا وہ تو غائب ہو گئے، وشہدوا علی انفسہم اور وہ اپنے خلاف خود گواہی دیں گے، انہم کانوا کافرین کہ وہ لوگ کافر تھے، کفر اختیار کیے ہوئے تھے۔ اس آیت نمبر 37 کے ساتھ یہ صفحہ مکمل ہوا۔ دعا پروردگار سے قرآن مجید سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔